السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ امید ہے سب لوگوں کا رمضان المبارک بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عنایات سے خوب بہرہ ہو رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کا کردار ہمارے سامنے ہر وقت مشعل راہ ہے، اور رمضان المبارک بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہمارے سامنے بہت بڑا نمونہ پیش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز روزے میں کس طرح گزرتے تھے، راتوں کا قیام اللیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح گزرتا تھا، اور آپ کی نجی زندگی میں کس طرح لوگوں کے لیے آپ منفعت، خیر الناس، خوشحالی، فراخ دلی، فیاضی، سخاوت، محبت، شفقت کا ایک بہت بڑا پرتو تھے، بہت بڑا منبع تھے۔ اور رمضان المبارک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل جتنے بھی صحابہ تھے وہ بہت زیادہ حیران ہوتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی رمضان المبارک میں انتہائی حیران کن حد تک تبدیل ہو جاتا تھا، اور آپ کی گفتگو میں، آپ کے لوگوں کے ساتھ میل جول میں، میل ملاپ میں انتہائی محبت اور شفقت امڈ آتی تھی، اور آپ کی حت الوسع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں میں بانٹا جائے، فراخ دلی کو، فیاضی کو، سخاوت کو فروغ دیا جائے، صدقات کیے جائیں۔ تو رمضان المبارک ہمارے سامنے ایک بہت بڑی دعوت فکر ہے کہ ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زائد، ہمارے پاس اپنی مختلف حاجات سے زائد اگر ہے تو ضرور اس کی جد و جہد ہونی چاہیے کہ ہم سے وابستہ کتنے لوگ ہیں جو غریب ہیں، نادار ہیں، بہت سارے سفید پوش ہیں، اپنے مسائل کا، اپنے پرابلمز کا، اپنی کمزور معیشت کا اظہار نہیں کر سکتے، اس سفید پوشی کے بھرم میں، رواداری کے بھرم میں وہ بیچارے دبے ہوئے ہیں۔ تو ہم اچھے وزادار بنیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے بالخصوص اسوہ حسنہ کو فالو کریں، اور سوسائٹی میں خیر کا، لوگوں کے لیے بھلائی کا، لوگوں کے لیے فراخ دلی کا ایک بہت بڑا منبع، بہت بڑا سورس بن جائے۔ ہم سب کے پاس، بہت سارے احباب کے پاس، بہت سارے دوستوں کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں، ایسے بہت سارے وسائل ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، اور جن کو ہم کارآمد بنا سکتے ہیں اپنے ساتھ وابستگان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے۔ رمضان المبارک دراصل قربانی کا ایک بہت بڑا میسیج دیتا ہے۔ رمضان المبارک صرف یہ میسیج نہیں دیتا کہ سحر و افطار میں اچھی اچھی غذائیں کھا لی جائیں اور من پسند غذائیں کھا لی جائیں، اصل میں تو قربانی اور ایثار کے لیے ہے رمضان المبارک کہ آپ کو جو پسند ہے اس کو بھی رد کریں، اور سادگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار ملاحظہ ہو، انتہائی سادگی سے ساتھ کھجور ہے، پانی ہے یا دودھ ہے، تو اس اختصاریہ کو ہم اپنی زندگی میں کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم رنگا رنگ خوراکیں اور رنگا رنگ قسم کی لوازمات اپنی افطار میں اور اپنے سحر میں ہر وقت کھانے پینے کی دھن میں اور فکر میں، دفتر بیٹھے ہیں تو بیگم کو کال کر رہے ہیں کہ آج شام کی مینیو کیا ہے، کیا پکے گا، کیا کچھ اضافی تیار کیا جا رہا ہے۔ تو رمضان قطعی یہ میسیج دینے نہیں آیا، رمضان یہ میسیج دینے آیا کہ سیکریفائز کریں، جھاڑ پھینکیں آپ کے ساتھ جو بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور ان کو قربان کر دیں، لوگوں کو دان کریں۔ یہ چیز جو ہے ہماری زندگیوں کا ایک خالصتاً عملی نمونہ ہونا چاہیے، یہی رمضان میسیج دیتا ہے۔ اور پھر شام میں جو دوست افطار کا، سحری کا، تراویحوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے ائمہ اکرام، قاری صاحبان جو وہاں تلاوت کر رہے ہیں تراویحوں میں، ضرور ان سے کچھ نہ کچھ استفسار کریں، سوالات کریں کہ آج کی منزل میں کوئی ایسی چونکا دینے والی آیت، کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ، قرآن پاک کا کوئی ایسا سٹرائکنگ میسیج آج کی اس ساری منزل میں، ایک پارہ پڑھا، ایک سورت پڑھی، سوا پارہ پڑھا، تو آج کی منزل میں قرآن پاک کا کیا میسیج ہے جو ہماری زندگی میں ایک رہنما اصول کے طور پر آگے بڑھ سکتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم وہاں 20 تراویحیں پڑھیں یا 8 تراویحیں پڑھیں اور پھر بس اپنی ذاتی مناجات دعائیں کریں اور کپڑے جھاڑ کے وہاں سے چلے جائیں۔ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ وہاں کچھ دیر قیام کریں اور غور و فکر کریں، اور اپنے امام صاحب سے، اپنے مولوی صاحب سے پوچھیں کہ آج کی کچھ تفسیر وضاحت کر دیں تاکہ ہماری زندگیوں میں قرآن کا کوئی میسیج پہنچے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے ہم سے پوچھ رہا ہے، یہ جو ہم رمضان میں جٹے ہوئے ہیں تراویحوں میں اور برکتیں اکٹھی کرنے میں جٹے ہوئے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر کبھی غور بھی کیا؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں کہ تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، فکر ہی نہیں کیا، سوچنے کی بات ہی نہیں کی؟ قرآن کی ہر آیت آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے، افلا یتفکرون، افلا تعقلون، کو عقل اختیار کرو، کو فکر کرو۔
افلا ينظرون الی الابل کیف خلقت، اتنا خوبصورت اونٹ اللہ نے کیسے بنا دیا، کبھی غور کیا اس پر؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اتنا بلند و بالا آسمانوں کی چھتیں آپ کے اوپر مسلط کر دیں، آپ کے اوپر سجا دیں، کبھی غور کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اتنے بلند و بالا پہاڑ بچھا دیے، کبھی غور کیا؟ زمین بچھا دی، کبھی غور کیا؟ قرآن کی تو ہر آیت جو ہے وہ دعوت فکر دیتی ہے، اور قرآن پاک کی صورتوں پر تو ذرا غور کریں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یا بڑی بڑی صورتیں، ایسے اچھوتے اور انوکھے نام ہیں کہ انسان عقل سے حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ قرآن ایک دانش کی، فکر کی، انقلاب کی، ترقی کی، خدا سے رجوع کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اور دنیا کو جنت اور آخرت کو جنت بنانے کی کتاب ہے۔ بہت بڑے بڑے اس کے اندر اسلوب ہیں، بہت بڑا بڑا منطق ہے اس میں، اور اس میں دنیا کے راز موجود ہیں، لیکن صورتوں کے نام کس قدر سادہ اور عام فہم اور سٹرائکنگ ہیں۔ البقرہ گائے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت، اور تمام بنیادی قرآن پاک کی فکر و فلسفی موجود ہے، لیکن ٹائٹل کیا ہے؟ البقرہ گائے۔ اب سوچیں، گائے کوئی نام ہے، لیکن قرآن جو آپ کو سٹرائک کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو عقل دینا چاہتا ہے، جو فہم و فراست دینا چاہتا ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ سورۃ النمل، چونٹی، دیکھیں چھوٹا سا ایک کائنات کا جس کو کوئی انسان کھانستا ہی نہیں، اس جانور کو، اس زیرو کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائٹل دیا ہوا۔ اسی طرح بہت ساری صورتیں ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے نام ہیں اور بڑے دلچسپ نام ہے۔ قریشیوں کو عقل دینے کے لیے قریش کے نام سے جو ہے وہ صورت بنا دی۔ معاون، برتنے کی چیزیں، اللہ نے میسج دینا ہے۔ سورۃ العصر، زمانہ، تو اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فکر دے رہے ہیں؟ زمانے کی فکر دے رہے ہیں کہ زمانہ اس وقت تک خسارے میں رہے گا جب تک کل انسانیت کی فکر کر کے آگے بڑھنے کی جدوجہد نہیں کرے گا۔ آج آپ اپنے ملک مملکت پاکستان میں دیکھیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس کے حکمران خبیث الفطرت، خبیث ذلیل قسم کے حکمران شروع سے اسی طرح چلے آ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت، عوام کی معیشت بہتر کرنے کی بجائے، ملک میں ڈسپیرٹی ختم کرنے کی بجائے، عدم مساوات ختم کرنے کی بجائے، معاشی جبر ختم کرنے کی بجائے، وزیر اعظم آپ کا طیاروں پر گھوم رہا ہے، ملتان بہاولپور کے لوگوں کو لائنوں میں لگ کر جو ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ دندنا رہے ہیں، بدماش ان کے اوپر، یہ لوگ جو ہیں یہ صحیح لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، ہماری حکمرانی صحیح ہے، آٹے میں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کہیں ذلت ان کی بچ تو نہیں گئی۔ یہ ملاحظہ کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب خصوصی طیارے پر بہاولپور ملتان کے دورے کر رہے ہیں۔ ڈوب مر جائے ایسا حکمران، ایسے مقتدرہ قوتیں جو عوام کو 70% زرعی ملک کو آٹا نہ پرووائڈ کر سکیں، اور مفت آٹے کے نام پر لائنوں میں لوگ رونتے چلے جا رہے ہوں، مر رہے ہوں، زخمی ہو رہے ہوں، بے ہوش ہوں روزوں کی حالت میں، اور وزیر اعظم ان کا تماشا دیکھنے خصوصی طیارے پر، اور خبیث ذلیل لوگوں، یہ نہیں، ان کے ساتھ ان سے پہلے آنے والے بھی، ان کے بعد بھی جو آئیں گے، اور سن 47 سے جو آ رہے ہیں، سب کا ایک ہی دھرم ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے، کسی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں، سب کا ایک ہی دھرم ہے۔ عوام کو کس طرح ہم نے محکوم، مظلوم اور اپنے پیروں کے نیچے روندنا ہے، اور اشرافیہ کی حکومت آئی ہے، مقتدرہ قوتوں میں جن کی حکومت آئی ہے، سیاسی اشرافیہ تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی اشرافیہ تھی، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کی معیشت کو سیدھا کرنے کی، غریب آدمی کو زندہ کرنے کی، پروقار انسان بنانے کی جدوجہد نہیں کی۔ تو رمضان المبارک یہ دعوت بھی دینے آیا ہے، اس فکر کی طرف بھی ذرا غور کیجئے۔ ان اللہ یامر بالعدل، سورۃ النحل میں ہے، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، صریحاً حکم دے رہا ہے۔ اس پر ذرا غور کیا کریں کہ سوسائٹی میں عدل کس نے قائم کرنا ہے؟ صرف جلسوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگانے سے عدل نہیں آئے گا پاکستان میں، صرف فیسینیشن رکھنے سے، شخصیت پرستیوں کے بت اپنے دماغوں میں پالنے سے یہاں عدل نہیں آئے گا۔ یہ ذرا غور کریں، رمضان المبارک کا یہ میسیج ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔